اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب الہنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين المطهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين والهماة المستضعفين لا سيما بقية الله في الأرضين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وأني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. سب سے پہلے ہمارے لیے واقعاً دکھ کی بات کہ ہمارے درمیان وہ شخص جسے ہر یوں کہا جائے کہ زیادہ تر جو دیکھے جانے والے شخص تھے وہ ہمارے درمیان نہیں رہے. بہت افسوس ہوا. یہ خبر جب ملی تھی مجھے مرحوم میر کاظم علی دار فانی سے وداع کر گئے تو ہمارے لیے شاکنگ نیوز تھی. میں ان کے خاندان والوں کو تسلیت و تعزیت عرض کرتا ہوں. یقیناً ہر ایک کو اس دنیا سے، دنیا فانی سے دنیا ابدی کی طرف سفر کرنا ہے. دنیا فانی اسی کو کہا جاتا ہے. دنیا فانی میں خواب ادھورے رہ جاتے ہیں. جس طریقے سے انسان نیند سو جاتا ہے، خواب دیکھتا ہے، ایک اچھے خواب کی طرف رہتا ہے، سیر کرتا ہے، خواب میں سے ایک اٹھا دیا جاتا ہے. جو خواب کے اندر جو ساری نعمتیں اس کے پاس تھیں سب خواب ہی رہ جاتی ہیں. اٹھ جاتا ہے انسان، اس کی اصل زندگی میں آ جاتا ہے. یعنی یہی زندگی میں آ جاتا ہے خواب سے نکل کر. اسی طریقے سے زندگی بھی ہماری ایک خواب ہے. آج ہم ہیں، شاید کل ہماری نماز وحشت ہو. آج ہم ہیں، کل دوسری منزل میں ہو. اسی کو کہتے ہیں دنیا دور مقر. دنیا گزرنے والا راستہ ہے، کوریڈور ہے یہ آخرت کا، جہاں سے صرف لوگ گزرتے ہیں. پرماننٹ کوئی نہیں ہے دنیا میں. بڑے بڑے لوگ چلے گئے، بادشاہ، سلاطین، حکماء سب چلے گئے، علماء چلے گئے. بڑی بڑی دولتوں کو جمع کرنے والے چلے گئے، ان کی دولتیں زمین میں ڈھس گئیں. بڑے بڑے لوگ جسے یوں کہا جائے کہ 2-2 کروڑ 4-4 کروڑ کی گاڑیوں میں صرف سفر کرتے تھے، آج وہ قبر میں ہیں. اسی جنازے میں انہیں لے جایا گیا جس میں
ایک غریب سڑک چاپ آدمی مر جاتا ہے، جس جنازے میں اسے ڈالا گیا امیر کو بھی وہی جنازہ ملا، کوئی فرق نہیں ہے۔ بس ایک چیز انسان کو اس دنیا کے اندر نجات دے سکتی ہے، وہ ہے اعمال۔ جتنے اعمال نیک ہوں گے، جتنے اعمال اچھے ہوں گے، انسان کو اس دنیا میں نجات ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی، مشکل ہو جائے گا۔ میں نے انہی درسوں کے سلسلے میں کہا تھا کہ برزخ سخت جگہ ہے، وہاں کے لیے انسان پریپیئر کرنا ہے اپنے آپ کو۔ برزخ کا حال کسی کے لیے دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے، کسی کے لیے معمولی سا سر درد کے برابر ہے کہ معمولی سا جب سر درد آتا ہے انسان کو تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتا ہے، ویسے برزخ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب تک ہم نیکی کی طرف گامزن نہیں ہوں گے، خدا کے اجر میں اضافہ نہیں ہوگا۔ توبہ کرنا چاہیے، زیادہ تر استغفار کرنا چاہیے، اور رمضان کا مہینہ وہی مہینہ ہی ہے۔ استغفار زیادہ پڑھیں آپ لوگ، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، صدقہ دیں راہ خدا میں، خدا سے بات کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ قرآن کی تلاوت اور ہے، خدا سے بات کرنا اور ہے۔ جتنا ہو سکے بات کریں اللہ سے۔ خدا رحمت کرے مرحوم کو، ان کے والد کو، ان کے اجداد کو، اور جتنے مرحومین ہیں سب کو۔ ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں جو روزانہ کا ٹاپک ہے ہمارا ٹاپک رسالہ حقوق میں سے چل رہا ہے۔ رسالہ حقوق امام زین العابدین علیہ السلام نے 51 حقوق ہمیں بتائے، 51 حقوق، 51۔ اس میں سب سے بڑا حق اللہ کا ہے، خداوند متعال کا ہے، جو ابھی تک چل رہا ہے۔ اسی کے ذیل میں ہم بہت ساری بحثوں کے بعد، چند بحثوں کے بعد آج کی بحث میں جو ہم پہنچے، کم فروشی اور گران فروشی جسے کہا جاتا ہے، مہنگائی۔ اس کے اوپر اسلام نے مذمت کیا ہے۔ اسلام نے کافی سختی کے ساتھ انسان کو آگے آ کر بیریگیڈز لگائے، اسلام نے، قرآن نے لگائے کہ تم اس بارڈر سے پار نہیں کر سکتے۔ اس میں سے ایک جو حلال روزی سے انسان کو پھینک دیتا ہے سائڈ میں، بہت ساری چیزیں ہیں، رشوت ہے، ربا ہے جو کل ہو چکا، آج کم فروشی یعنی کم بیچنا بڑے پیسوں میں، اور گران فروشی مہنگائی میں بیچنا۔ یہ چیزوں کو جب تک انسان کنٹرول نہیں کرے گا، کوئی چیز کنٹرول میں آنے والی نہیں ہے۔ میں پہلے بھی ایک مثال دیا ہوں، پھر دیتا ہوں۔ مثلا جو لوگ ڈرائیو کرتے ہیں، کار چلاتے ہیں، اور جو لوگ بائک چلاتے ہیں، خالی سڑکوں کے اوپر بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اپنے اسٹیئرنگ پہ سے۔ بعض لوگ ہائی وے پہ گاڑی چلاتے ہیں، اسٹیئرنگ پہ سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ گاڑی سلائیڈ موڑ رہی ہے، ڈیوائیڈر کی طرف جا رہی ہے یا کھائی کی طرف جا رہی ہے۔ پھر انسان کنٹرول کرتا ہے، وسط میں لاتا ہے۔ زندگی یہی ہے، اگر آپ اپنی زندگی کو کنٹرول نہیں کرو گے، زندگی آٹومیٹک ڈسٹرکشن کی طرف جائے گی۔ اسی لیے بچپن سے جو انسانی تربیت کے پروگرامز میں
ایک قانون وضع کر دیا گیا ہے، وہ ہے کنٹرول۔ ماں باپ بچوں کو کنٹرول کرتے ہیں، بٹھاتے ہیں پڑھانے کے لیے، اے پڑھو، بی پڑھو، سی، الف بے تے، کیونکہ یہ الف بے تے، اے بی سی، اے فار اللہ، بی فار جو بھی الفاظ نکالیں، یہ سیکھنا مشکل ہے۔ جہالت کی گروتھ 100% ہے، علم کی گروتھ نہیں ہے 100%، زیرو۔ اس لیے جب تک آپ نہیں سیکھیں گے جہالت کی گروتھ بڑھ جائے گی۔ اگر انسان کہے کہ بھائی یہ مجھ سے نہیں ہوگا، مثلا انسان کھانا پکانا جاننا چاہیے، ایک لمیٹڈ، مرد بھی، عورتوں کے علاوہ مرد کے لیے بھی ضروری ہے کہ کھانا بنانا سیکھیں، کپڑا دھونا سیکھیں، گھر صاف کرنا سیکھیں، ایمرجنسی کے لیے۔ ایک وقت اگر زوجہ گھر میں نہ ہو، وہ اپنی مائیکی گئی ہوئی ہے، گھر خالی ہے، آپ اکیلے ہیں، آپ کو کھانا ہے، اگر آپ کہو گے کہ مجھے پکانا نہیں آتا، آپ ہلاکت کی طرف جاؤ گے۔ یہ زندگی جو ہلاکت کی طرف جاتی ہے وہ حرام ہے۔ آپ کو سیکھنا تو پڑے گا، بغیر سیکھے تو چارہ نہیں ہے، سیکھنا تو ہے۔ ان پڑھی جہالت کی طرف گائیڈ کرتی ہے۔ انسان اگر چھوڑ دے گا، جا کر ڈیوائیڈر کو ٹھوک دے گا گاڑی کو، یا کھیتیوں میں اتر جائے گی گاڑی، کھائی میں گر جائے گی گاڑی، اور نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے اسلام کہتا ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یحاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، تم اپنے نفسوں کا حساب لیو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ جو انسان روزانہ اپنے نفسوں کا حساب لیتا ہے اور دوسرے دن اپنے آپ کو کریکٹ کرتا ہے، قیامت میں اس کا حساب نہیں ہوگا۔ امام گارنٹی دے رہے ہیں اس چیز کی۔ ظاہر بات ہے، انسان اگر اپنا حساب لے گا، مثلا آج میں حساب لوں گا صبح کی نماز سے لے کر شام تک کتنے گناہ کیا میں نے، 10 گناہ کیا، فلاں جگہ جھوٹ بولا، فلاں جگہ غلط بیانی سے کام لیا، فلاں جگہ گالی دیا، فلاں جگہ جھوٹی گواہی دیا، فلاں جگہ میں نے نامحرم کو دیکھا، فلاں جگہ 10 گناہ میرے اکاؤنٹ میں آ گئے، میں نے توبہ کیا۔ دوسرے دن میں نے اپنی اصلاح کی، دوسرے دن شام میں میں نے حساب کیا گناہوں کا، تو میرے گناہ 5 ہو گئے تھے، نیکی 10 ہو گئی تھی۔ اسے کہتے ہیں حساب کر کر لانا۔ اگر انسان اپنے آپ کو چھوڑ دے گا، حرام خوری کی طرف جائے گا، اور حرام خوری ایک فیملی کو ختم کرنے کے لیے حرام خوری کافی ہے۔ 1 کلو چاول حرام کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑے سے چاول حرام کے گلر، اگر اس حرام چاول کو لا کر اپنے کھانے میں ڈال دیا ہے، وہاں سے گویا ویسے ہی ہے جیسا سلو پوائزن اپنے خون میں بھیج دیا ہے۔ حرام خوری، وہاں سے ڈسٹرکشن شروع ہو جاتا ہے۔ دوسروں کی تھوڑی سیمنٹ اٹھا کر اپنے گھر پہ لگا لیا، دوسروں کا ایک پتھر اٹھا کر لگا لیا بغیر اجازت کے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں حجر الغصیب فی الدار رہن الی خرابها۔ حجر الغصیب، ایک غلط اینٹ، بالو، سیمنٹ، پانی غلط طریقے سے آنے والا تمہارے گھروں پر لگ جائے تو یہ خود اس چیز کی گارنٹی ہے کہ گھر برباد ہونے والا ہے۔ اسلام اتنا پریکاشنز لیتا ہے اسلام لوگوں کے لیے کہ تم دوسروں کے مال پہ نگاہ نہیں رکھو، اپنے مال پہ رکھو۔ تم اگر اپنی پلیٹ سے ہٹ کر دوسروں کی پلیٹ پہ نگاہ رکھو گے، تم صحیح سے کھانا نہیں کھاؤ گے، اس لیے اپنا دیکھو۔
grass on other land are evergreen. آپ کے گھر کے اندر کی ہریالی دوسروں کو ہمیشہ خوبصورت دکھتی ہے، دوسروں کی گاڑیاں ہمیشہ خوبصورت دکھتی ہیں، دوسروں کی بیٹیاں ہمیشہ خوبصورت دکھتی ہیں، دوسروں کی بیویاں ہمیشہ خوبصورت دکھتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی خوبصورتی کے پیچھے بھاگ جاؤ، تم اپنا دیکھو۔ اگر اسلام سے ٹریک سے ہٹ جائے انسان، اس کے لیے دنیا میں بھی مشکل ہے، آخرت میں بھی مشکل ہے، فساد اخلاقی پیدا ہو جاتا ہے۔ اس میں سے یہ کم فروشی، خود سورے کا نام ہے یہ، جو ناپ تول میں خیانت کرتے ہیں، اس کے بارے میں خود خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، ویل للمطففین، ویل ویل یعنی وائل، افسوس، جس کی زندگی برباد ہوتی ہے۔ کبھی آ کر سنایا جاتا ہے بھائی فلاں گھر والے اس طریقے سے ہو گئے، یہ لوگ نہ جانے حرام کاری میں پڑے ہوئے ہیں، شراب پیتے ہیں، ہوتا ہے، کبھی خبریں ملتی ہیں کسی کے بارے میں، آپ کیا کہتے ہو؟ افسوس کی بات۔ افسوس، افسوس مطلب افسوس، یہ ایک تو ڈس اپوائنٹ ہوئے ہم یہ خبر سن کے، افسوس اس بات کی ہے۔ دوسرا افسوس، اس نے اس حرکت کے ذریعے سے آخرت کو برباد کر لیا ہے، اسے کہتے ہیں وائل، ویل للمصلین، افسوس ہے ان نمازیوں پر، ویل للمکذبین، افسوس ہے جھوٹ بولنے والوں پر، ویل للمطففین، افسوس ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں پر۔ آج کل ٹیکنالوجی وسیع ہو چکی ہے، بہت ساری چیزوں میں خیانت نہیں ہو سکتی، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے جب فروٹس خریدنے جاتے ہیں، آپ کبھی ڈبے خریدتے ہیں، باکس فروٹس کے اوپر 4 فروٹس اچھے سجا دیتے ہیں اور نیچے خراب رکھ دیتے ہیں ماں۔ اسی طریقے سے مٹھائی آپ جب خریدنے جاتے ہیں، اوپر 4 اچھی مٹھائیاں جما دیتے ہیں، نیچے پرانی مٹھائیاں سب ملا، یہ ہوتا ہے۔ اس میں ناپ تول میں کمی نہیں ہوتی، پروڈکٹ میں کمی ہو جاتی ہے، یہ بھی اسی کے پروویژن میں آ جاتا ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یہ جب لوگوں سے لیتے ہیں، کون؟ یہ لوگ جس کے اوپر اللہ ویل کر رہا ہے، لعنت کر رہا ہے۔ جب دوسروں سے لیتے ہیں تو پکا لیتے ہیں، ایک ایک پائی کا حساب کے ساتھ لیتے ہیں پورا، لیکن جب یہی دوسروں کو بیچتے ہیں، ہول سیل سے خریدیں گے، پکا خریدیں گے، ایک پائی اضافہ نہیں دیں گے۔ 1000 روپیہ، 1225 روپیہ چلر ہوا، پورا 1225 روپیہ چلر، اتنا ہی دیں گے۔ 1225 کی جگہ 30 روپیہ بھی نہیں دیں گے، لیکن یہی لوگ جب جا کر ریٹیل میں بیچیں گے، خدا کہہ رہا ہے ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ یہ لوگ جب ناپ تول میں دوسروں کے مسئلے میں آتے ہیں تو کافی سیریس ہو جاتے ہیں معاملے میں۔ وَإِذَا كَالُهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ان کے لیے مسئلہ آتا ہے ناپ تول میں تو یہ لوگ کم کر دیتے ہیں معاملے کو۔ پہلے بہت سننے میں آتا تھا، راشن نہیں، وہ جو بنیے کی دکانیں ہوتی ہیں اس میں کچھ ترازو میں کچھ لگایا جاتا تھا، پتہ نہیں، ہم سنتے تھے، کبھی دیکھے تو نہیں، ہم خدا نہ کرے یہ باتیں جھوٹی رہیں۔ ناپ تول کا مسئلہ اللہ کے نزدیک بہت سیریس مسئلہ ہے، بہت سیریس۔ حتیٰ انبیاء کو یہ خدا کی طرف سے ذمہ داری نصیب ہوئی کہ وہ جا کر مارکیٹ کنٹرول کریں، مارکیٹ کنٹرول۔ سورہ ہود میں آیت 44
میں اگر مشاہدہ فرمائیں گے آپ لوگ جب جائیں قرآن اٹھا کر دیکھیں، اس میں فرما رہا ہے خداوند متعال وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے ان کے بھائی مدین میں ان کے بھائیوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اہل مدین، مدین جگہ کا نام ہے مڈل ایسٹ، وہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے شعیب کو وہاں پر بھیجا، ارسال کیا، رسول بنا کر بھیجا۔ قال یا قوم، یہ شعیب وہاں جا کر اپنی قوم سے کہتے تھے۔ قوم ضروری نہیں کہ صرف مسلمان ہو، غیر مسلمان نہ ہو، قوم ایک امت ہے جو نبی کے ماتحت آتی ہے۔ اس امت میں کرسچنز بھی ہوتے ہیں، ہندوز بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں۔ انبیاء ایسے قوموں کے پاس جاتے تھے جس کے پاس دین نہیں ہوتا تھا لیکن ان کی قوم ہوتی تھی وہ، اب ان کا کام ہوتا تھا کہ اس قوم کو تراشیں، اس قوم کو ایک حیثیت دیں۔ اسی لیے خدا فرماتا ہے کہ ہم نے بھیجا ان کو۔ قال یا قوم، پہلا کام جو انہوں نے کیا جا کر قوم کے پاس، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہ کہا سب سے پہلا کام انبیاء کا توحید کی طرف دعوت دینا، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی آپ کے سامنے بتایا تھا کہ انبیاء کا کام یہ ہوتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا ہے۔ یہ اللہ کا یہ خدا کی طرف سے یہ اس کا کام کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ، ایک پہلا ایجنڈا جو رسول کا ہوتا ہے وہ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دیں۔ یہ ہر ایک کا ایجنڈا ہے، حضرت آدم کا، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، انبیاء، ان کے جو اوصیہ ہوتے ہیں جیسا امام علی، حضرت امام حسن، امام حسین، ان کا بھی وہی ایجنڈا ہے جو انبیاء کا ایجنڈا ہے، ان اعبدوا اللہ، لوگوں کو توحید پرستی کی طرف دعوت دیں، واجتنبوا الطاغوت، اور لوگوں کو طاغوت سے بچائیں، گندگی سے بچائیں، ٹائرنٹ سے بچائیں، برے حاکموں سے بچائیں، گندی زندگی سے بچائیں۔ یہ انبیاء کا ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم دوسرے خداؤں کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو جو خدا سے ہٹ کر ہیں، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اس کے پیچھے نہیں بھاگو۔ لوگ بھاگ جاتے ہیں بتوں کی طرف، نفس کھینچتا ہے لوگوں کو۔ کوئی ضروری نہیں کہ انسان مسجد کو آتا ہے تو صرف وہ ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، کبھی غیر اللہ کی طرف نفس کھینچتا ہے، دوسروں کی طرف کھینچتا ہے، دوسروں کی طرف جھکاتا ہے۔ دولت کے سامنے انسان کو جھکاتا ہے نفس، شہرت کے سامنے جھکاتا ہے، واہ واہ میری واہ واہ ہو جائے، حکومت کے سامنے جھکاتا ہے نفس۔ نفس کا کام یہی ہے، تمہیں جھکا کر رہے گا، تم نہیں جھکو، نفس کو جھکاؤ، تم نفس کے غلام نہیں بنو، نفس کو اپنا غلام بناؤ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں دوسرا ایجنڈا جو انبیاء کا ہوتا ہے، وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، یہاں پر خدا کہتا ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں اور تم ناپ تول میں کبھی خیانت نہیں کرو، ہم کمی نہیں کرو ناپ تول میں۔ کئی طریقے ہیں ناپ تول کے، صرف ایک طریقہ نہیں ہے ناپ تول۔ آپ کبھی بات چیت میں بھی ناپ تول، ہر چیز آپ اپنی مرضی سے کہہ دو مت، ناپو تولو پھر بولو، ہے نا؟ بڑے لوگ کہتے ہیں اس بات کو، پہلے اپنی بات کو ناپو، دیکھو تم کیا کہہ رہے ہو،
کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کہہ دو زبان سے بات نکل جائے، وہ مس ہو جائے کسی کے بارے میں، کسی کے اوپر انگلی اٹھانا، کسی کے خلاف بولنا، کسی کے اوپر تہمت لگانا۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، یہاں پر البتہ اس کا مفہوم ناپتول تجارت کے معاملے میں۔ اگر آپ امام علی کے جو احکامات دیکھیں گے، آپ حکومت کے زیادہ تر امام نے جو پیسہ حکومت کا لگایا ہے وہ ہے مارکیٹ کے اوپر زیادہ لگایا ہے، تاکہ لوگوں کو راحتی ملے، لوگ آرام سے رہیں۔ بہت پیسہ، اسٹرکٹ، بہت زیادہ۔ 10 فرمان مشہور ہیں امام کے، 10 فرمان جو اہل سوق کے لیے، یعنی جو لوگ تجارت کرتے ہیں، جن کا رابطہ مال سے ہوتا ہے، جس کا رابطہ بازاروں سے ہوتا ہے، بڑے بڑے بازار تجارت سے ہوتا ہے، شیئر مارکیٹ کے اندر ہوتا ہے، اس کے بارے میں 10 نارمز امام نے بیان کیے ہیں جو محفوظ ہیں، جو امام جا کر خود بیان کرتے تھے، اور سخت سزا دیتے تھے امام خیانت کرنے والوں کو۔ خوزستان کے گورنر کو امام خط لکھتے ہیں۔ ایک جو اقتصاد کا بڑا تھا امام کی گورنمنٹ کا، اکانومی کا بڑا تھا ذمہ دار، اس نے گھپلا کیا اور جا کر خوزستان میں بیٹھ گیا۔ امام نے فوراً تعقیب کیا اسے، خوزستان کے گورنر کو خط لکھا اور فرمایا کہ وہ شخص تمہارے پاس ہے، اسے گرفتار کرو، اسے جیل کرو، اسے پریزن میں، یعنی الگ سیل میں رکھو، کسی کے ساتھ نہیں رکھو، الگ سیل میں، اندھیرے سیل میں رکھو۔ ہر جمعے کو اسے نکالو، کالک لگاؤ اس کے چہرے پر، جمعے کے بعد میدان جمعہ جہاں پر جمعہ ہوتا ہے وہاں لا جا کر ٹھہراؤ، لوگوں سے کہو کہ اس کے اوپر بدتمیزی کریں، جوتا پھینک کر ماریں، تھوکیں اس کے اوپر۔ اتنا اسٹرکٹ میجرز، اتنا اسٹرکٹ قانون امام نے قاتل اور زانی کے ساتھ نہیں کیا جتنا مارکیٹ کو خراب کرنے والوں کے خلاف امام نے کیا ہے۔ انی اراکم بخیر، اگر تم اپنے ناپتول کو اچھی طریقے سے رکھو گے، خیانت نہیں کرو گے، اراکم بالخیر، انی اراکم بخیر، میں تمہیں نیکی کی طرف دیکھ رہا ہوں، سعادت کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ ایک مارکیٹ کنٹرول کرنے سے، ایک اقتصاد کنٹرول ہو جانے سے انسان سعادت کی طرف جاتا ہے، چوری کم ہوتی ہے۔ اقتصاد جب اچھا ہو جائے گا چوری نہیں ہوگی۔ چوری وہی ہوتی ہے جہاں اقتصاد خراب ہو، جہاں پر لوگوں کے حقوق نہ ہو۔ 3rd ڈگری والی غربت جسے کہا جاتا ہے، جس ملک کے اندر پائی جاتی ہے، وہ ملک ہلاکت کی علامت رکھتا ہے۔ 3rd ڈگری یعنی وہ لوگ جو پلیٹ فارم پر جئیں اور مر جائیں بھوک میں، ہوتا ہے، جنازے ملتے ہیں، ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں، انہیں جب دیکھا جاتا ہے ڈاکٹر سرٹیفائڈ کرتے ہیں کہ اتنے دن سے اس کے پیٹ میں کچھ گیا ہی نہیں، اسے کہتے ہیں 3rd ڈگری والی غربت۔ یہ بہت کم پایا جاتا ہے۔ زیادہ تر جن ممالکوں کے اندر کیپٹلزم کو انہوں نے عروج دیا ہے، وہیں پر اس طریقے کی موتیں بھی زیادہ ہیں۔ جو امریکہ آپ دیکھتے ہو، یہاں سے ٹیلی ویژنز کا امریکہ دیکھنا اور ہے، نزدیک سے حقیقی امریکہ دیکھنا اور ہے۔ بہت سارے ایسے علاقے پائے جاتے ہیں امریکہ کے اندر، جب لوگ وہاں گاڑی سے گزرتے ہیں تو تیزی کے ساتھ گزرتے ہیں، راستے میں نہیں روکتے ہیں گاڑی، آئینہ چڑھا لیتے ہیں، اس لیے کہ گن بتا کر، گن کے پوائنٹ کے اوپر تمہیں لوٹا جاتا ہے۔ بہت سارے جگہوں پر جہاں پر یہ بیماری آ جاتی ہے، سمجھو کہ اقتصاد زوال ہو رہا ہے، وہاں کا اقتصاد برباد ہو رہا ہے۔ انی اراکم بخیر، میں تمہیں نیکی کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ نیکی کب ہے؟ جب تم اپنے بزنس میں ہانسٹ رہو گے۔ عبادت ہے، ان عبود اللہ میں سے آتا ہے۔ امام سے پوچھا گیا کہ عبادت کے کتنے درجے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ عبادت کے تقریباً 70 باب ہیں، 70 باب۔ ان 70 باب میں
سب سے فضیلت والا باب حلال روزی پرووائڈ کرنا خاندان کو، سب سے فضیلت والا باب۔ اس کے ذریعے سے آپ خون پاک کر رہے ہو اپنا، پیسوں میں بھی ہے، پیسوں میں حقوق الہی جسے کہا جاتا ہے وہ بھی میں لکھا ہوں، لیکن اتنا ٹائم نہیں ملے گا۔ جسے اسلام نظام اقتصاد کو انٹروڈیوس کرتا ہے جس میں خمس و زکوٰۃ بیان کیا ہے۔ خمس و زکوٰۃ یعنی مال کا طاہر اور پاک کرنا، مال کو پاک کرنا، پیسے کو پاک کرنا، جو معمولاً ہماری زبان میں کہا جاتا ہے وائٹ منی، بلیک منی، وائٹ منی۔ جو خمس نہیں نکلتا وہ اسلام کی نگاہ میں بلیک منی ہے، حرام پیسہ ہے، جس پیسوں سے خمس نہ نکلے۔ ہمارے پاس پیسہ ہے بینک میں، سیونگز پڑا ہوا ہے 1 سال سے زیادہ، ہر سال سیونگز ہوتے ہیں ہمارے، اور ہم خمس نہیں دیتے۔ خمس نہ دینا یعنی نجس پیسے کو اضافہ کرنا، امام کے ایبسلیوٹ رائٹ کو ڈینائی کرنا۔ خمس، ایک انسان کہتا ہے میں خمس نہیں دیتا، آپ اسلامک ٹیکس کو ڈینائی نہیں کیا آپ نے، بلکہ امام کے حکم کو ڈینائی کیا۔ اور یہ مرتد جزئی میں سے آتے ہیں لوگ، مرتد جزئی یعنی جزئی ارتداد جسے کہا جاتا ہے۔ ایک مرتد کلی ہوتا ہے، کاملاً مرتد ہو جاتا ہے، بعض ہوتے ہیں ارتداد جزئی انکار کر دینا، خمس کا انکار کرنا، زکوٰۃ کا انکار کرنا، یا بعض لوگ بہانے بازی تلاش کرتے ہیں کہ نہیں میرے پاس سیونگز نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے، میں لون لے لیا ہوں بینک سے۔ ایک لون ہوتا ہے ایمرجنسی لون، ایک لون ہوتا ہے انسان لون لیتا ہے لون لینے کے لیے تاکہ اس کے سر پر رون رہے، تاکہ انکم ٹیکس سے بچیں، فلاں ٹیکس سے بچیں۔ اگر اس بچنے والا ٹیکس سے لون ہے تو یہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے، آپ خمس کو ادا کرنا پڑتا ہی ہے آپ کو، الا یہ کہ واجب خرچے آ گئے، مثلا بیماری آ گئی، ہاسپٹل میں بڑا خرچہ ہے، آپ نے لون لے لیا، وہاں پہ یقیناً خمس ایگزیمپٹڈ ہے، وہاں پر خمس نہیں ہے۔ نظام اقتصاد کہتے ہیں ان کو۔ انی اراکم بخیر، میں تمہیں نیکی کی طرف دیکھ رہا ہوں، کب؟ جب حلال مال آئے گا۔ وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اگر تم خیانت سے دستبردار نہیں ہوگے، پیچھے نہیں ہٹو گے، انی اخاف علیکم، مجھے تمہارے بارے میں اس دن کے عذاب سے خوف ہے جب وہ عذاب تمہیں گھیر لے گا۔ کون سا عذاب گھیرتا ہے؟ شدت کا عذاب، بھوک کا عذاب، اور بہت سارے ہیں۔ رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کم فروشی رائج ہو جاتی ہے، خداوند متعال ان کے کھیتیوں کو ختم کر دیتا ہے، فارم لینڈز برباد ہو جاتے ہیں، اور خشک سالی سے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ خشک سالی، پانی زمین میں ختم ہو جاتا ہے، کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں، اناج مہنگا ہو جاتا ہے۔ جہاں پیاز 20 روپیہ ملتا تھا کلو، اب نہیں معلوم کتنا ہے، لیکن کبھی 100 روپیہ، 150 روپیہ، غریب کے لیے مشکل۔ یہ سب مشکلات میں انسان پڑ جاتا ہے، ہر چیز اب نارمل ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے گران فروشی بھی ہے، مہنگا کر بیچنا۔ اس کے اوپر، مہنگائی کے اوپر مجھے تفصیل سے بات کرنا ہے، ابھی وہ وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں اس کو پورا کر سکوں۔ میں تھوڑی باتیں اس کے بارے میں بیان کر ختم کر دیتا ہوں۔ نظام اقتصاد اگر آپ دیکھیں گے، خمس و زکوٰۃ، فقہ کے مسائل میں آپ کو مل جائے گا کہ خمس کتنی چیزوں پر واجب ہے، زکوٰۃ کتنی چیزوں پر واجب ہے۔ معمولاً ہم جیسے لوگوں کے لیے زکوٰۃ نہیں، اگر آپ کے پاس فارم لینڈز ہیں، گیہوں اگتے ہیں، چاول اگتے ہیں، بکریاں ہیں، آپ کے پاس اونٹ ہیں، تو زکوٰۃ آپ پر بھی ہے۔ ورنہ معمولاً ہمارے پاس ایمپلائمنٹس ہیں جس میں خمس ہمارے اوپر واجب ہوتا ہے۔ خمس کا طریقہ کیا ہے؟ خمس 1/5 آف دی سیونگز، 1/5 یعنی 5 حصوں میں 1 حصہ۔ اگر انسان کے پاس 1000 روپیہ سیونگز ہے، ہر چیز کے خرچ ہونے کے بعد جو سیونگز ہو جاتی ہے 1000 روپیہ، اس میں سے 200 روپیہ خمس،
10,000 ہے تو 2,000 روپیہ، 1 لاکھ ہے تو 20,000 روپیہ، 2 لاکھ ہے تو 40,000، 20%۔ جتنا سیونگز ہے آپ کے پاس اس میں سے 20%، اس 20% کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جائے گا۔ جب خمس نکل جائے گا 20% تو یہ 100% خمس ہوگا، اس میں 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا جائے گا۔ ایک سہم امام ہے، ایک سہم سادات۔ اگر آپ کا خمس 200 روپیہ ہے، اس میں 100 روپیہ سہم امام ہے، 100 روپیہ سہم سادات۔ سہم امام آپ خرچ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے خرچ کرنا، اس کے لیے اجازت ضروری ہے مراجعوں کی طرف سے، جس کے تقلید میں آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنئی، آیت اللہ مکارم شیرازی، یہ لوگ اجازت دیں کہ فلاں جگہ خرچ کریں آپ، تو اجازت ہے خرچ کرنے کا، ورنہ نہیں۔ سہم سادات آپ کو حق ہے دینے کا، جس سادات کو آپ دو، یاد رکھو کہ وہ سید ہو اور وہ صحیح جگہ پر خرچ کرتا ہو پیسہ، گناہ میں خرچ نہ کرتا ہو۔ اگر آپ کو خوف ہے کہ گناہ میں خرچ کرے گا، آپ اسے اجناس لے کر دے دو، اسے چیزیں لے کر دے دو، ایک کٹ بنا کر دے دو، یہ بھی طریقہ ہے۔ سہم امام اگر آپ یہ چاہیں کہ میں خود خرچ کروں، یہ آپ کو اجازت نہیں۔ سہم امام کسے دیا جائے؟ اس کے پاس دیا جائے جس کے پاس اجازت ہو، مراجع تقلید کے پاس سے اتھارٹی ہو کلیکٹ کرنے کی، وہ اجازت دیکھیں آپ، اس کے بعد خمس دیں، ورنہ نہ دیں، خمس پیسہ ضائع ہو جائے گا، خمس میں شمار بھی نہیں ہوگا۔ آپ صحیح چینل کے ذریعے سے پیسہ ادا کریں۔ تو یہ بعض مسائل تھے جو معمولاً ہم بیان کرتے ہیں، انشاءاللہ بقیہ کل بیان کریں گے۔ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔